جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
رسول اللہ پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ تمہاری کس کا مستانہ تمہاری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا سب آگ بجھے کھل جائے جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے جیسے کوئی ایک بار کہے جیسے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج یہ ساری ٹھیک تیری سیدھی نظر کی ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے 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 انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہاں پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہاں پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے وہاں سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے یا رسول اللہ دشمنوں نے مجھ پہ کی یلغار ہے
دشمنان دین کو کر دو تباہ، عرض تم سے حیدر قرار ہے، دامن احمد رضا مجھ کو ملا، دامن احمد رضا مجھ کو ملا، دامن احمد رضا مجھ کو ملا، یہ انعام شہ ابرار ہے، یہ انعام شہ ابرار ہے، تو انشاءاللہ اپنا بیڑا ڈار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا ڈار ہے، میرے مرشد کا سخی دربار ہے، تم کو کچھ معلوم ہے یارو مجھے، دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، تو سنو تو سنو تو سنو ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اور سنو بے نمازی ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، چور ڈاکو آئے اور تائب ہوئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، زانیوں قاتل بھی تائب ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اور شرابی آئے تائب ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، سنتوں کی ہر طرف آئی بہار، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، بخشوانا آپ ہی یار کو، بخشوانا آپ ہی یار کو، بخشوانا آپ ہی یار کو، سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے، سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے، پر ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا ڈار ہے، ہار ہے، ہم اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا ڈار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے،
میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بولا میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بولا 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 اے آخری نبی، گنبد خضرا دکھا گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، کے جلوے دکھا مکے کے جلوے دکھا اے آخری نبی، 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 کر اپنی آل کی اصحاب پاک کی، 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 الفت میں گم یا مصطفیٰ، الفت میں گم یا مصطفیٰ اے آخری نبی، الفت میں گم یا مصطفیٰ اے آخری نبی، مدینے میں بولا اے آخری نبی، گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، دنیا کی الفت میں نہ روں کاش میں کبھی، دنیا کی الفت میں نہ روں کاش میں کبھی، بس عشق میں اپنے رلا، بس عشق میں اپنے رلا اے آخری نبی، بس عشق میں اپنے رلا اے آخری نبی، ہے دست بست سر جھکا کر عرض سیدی، 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 خواب میں جلوہ دکھا تو خواب میں جلوہ دکھا تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی، 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 سب انبیاء ہو تمہیں سردار لاجرم، سب انبیاء کے ہو تمہیں سردار لاجرم، سب انبیاء کے ہو تمہیں سردار لاجرم،
انبیاء کے ہو تم سردار لاجرام تم سا نہیں ہے دوسرا دوسرا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری آخری تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری آخری باداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا باداب کے ہرگز ہرگز آئے گا نبی نیا باداب کے ہرگز ہرگز آئے گا نبی نیا باداب کے ہرگز ہرگز آئے گا نبی نیا واللہ ایمہ ہے میرا میرا ایمہ ہے میرا اے آخری نبی واللہ ایمہ ہے میرا اے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈ لاڈ سب سے آخری نبی شاہ گرد و سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی آداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا آداب کے ہرگز ہرگز آئے گا نبی نیا آداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا آداب کے ہرگز ہرگز آئے گا نبی نیا واللہ ایمہ ہے میرا میرا ایمہ ہے میرا اے آخری نبی واللہ ایمہ ہے میرا اے آخری نبی واللہ ایمہ ہے میرا اے آخری نبی واللہ ایمہ ہے میرا اے آخری نبی آقا سنہری جالیوں کے روبرو ہو کاش آقا سنہری جالیوں کے روبرو ہو کاش ایمان پہ میرا خاتمہ ایمان پہ میرا خاتمہ اے آخری نبی ایمان پہ میرا خاتمہ اے آخری نبی دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی روزے قیامت بخشوا اے آخری اب وقت رحلت آ گیا اتار زار اب وقت رحلت آ گیا اتار زار جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی میٹھے مٹھے میں بولا اے آخری نبی گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔
ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظمت اور شان کے تعلق سے سن رہے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک کلام کے صدقے میں اللہ پاک وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ بار بار ان کے دیار نور کی حاضری نصیب ہو، اور پھر وہاں پر جا کر یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت میں یہ کلام پڑھنے سننے کی توفیق نصیب ہو۔ ناظرین، محفل نعت الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور محفل نعت ایک گلدستہ ہے جس میں الحمدللہ حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور مناجات اور استغاثوں کا سلسلہ الحمدللہ منقبت کے نذرانے پیش ہوتے ہیں، اور یوں الحمدللہ مختلف طرح کے ہمیں ذکر کرنے سننے کا موقع الحمدللہ محفل نعت کی برکت سے ملتا ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ آخر تک محفل نعت میں شامل رہیں گے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، کچھ مدنی پھول بھی ہم انشاءاللہ چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذکر کی لذت عطا فرمائے، ان کے ذکر کی حلاوت عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے ثناء ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، ہمارے حاجی آصف اتاری سے الحمدللہ آپ نے کلام سنا، اس کے بعد ہمارے عمر بھائی نے ماشاءاللہ کلام پیش کیا، اب انشاءاللہ زید بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حسان بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی کلام سنیں گے۔ زید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں زید بھائی انشاءاللہ آج ہمیں کون سا کلام سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، تو مجھ بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی میرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی میرے ذلیل و خوار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا
سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نا خدائے من، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نا خدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، واللہ شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، ہمارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، قافی اور مضامی اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامی اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا پار ہو جائے، اگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا پار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے
सैयद अबरार हो जाए, مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہمارے زید نیاز بھائی ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے. آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی کیسی یوں سمجھیے کہ سوال اس شعر کے اندر کیا گیا ہے کہ نبی یا رسول اللہ آپ کا کرم جس پر ہو جائے نا تو دم میں صرف منٹ میں یا رسول اللہ وہ نیکوکار ہو جائے. جس پر آپ کا کرم ہو جائے، جس پر آپ کی نظر عنایت ہو جائے، جس پر آپ کی نظر رحمت ہو جائے، حضور اس کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے کرم کے طلبگار ہیں، آپ کے کرم کے بھکاری بن کر آپ کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں. یا رسول اللہ ہم پر بھی کرم فرمائیے، ہمارے بھی گناہوں کا مرض دور ہو جائے، ہم بھی نیکوکار بن جائیں، ہم بھی آپ کے سچے پکے امتی بن جائیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. یا رسول اللہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے آپ کی جھلک ظاہر ہو. یا رسول اللہ ہم پر ایسا کرم ہو جائے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا ناظرین انداز کتنا پیارا ہے. ایک ایک شعر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے معجزے کو بیان کر دیا. اگر سمجھ میں آئے کلام اور بندہ اس کو سمجھ کر پڑھے تو عشق رسول میں جھوم اٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عظمت اور شان اور ایسی رفعت کا بیان ہمارے بزرگوں نے اپنے کلام میں فرمایا ہے. آپ دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز عصر قربان کر دی. تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سورج لوٹ آیا، سورج پلٹ آیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز عصر ادا فرمائی. اللہ اکبر. یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں حسان بھائی کی طرف اور حسان بھائی انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک میں شامل ہیں. صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل رضا
کرم شرح والا تبار کرتے ہیں عجب کرم شرح والا تبار کرتے گئے نا امیدوں کو امیدوار کرتے گئے نا امیدوں کو امیدوار جمع کے دل میں سفید حسرت تمنا کی جمع کے دل میں سفید حسرت تمنا کی نگاہ لطف کا غم انتظار کرتے گئے نگاہ لطف کا غم انتظار کرتے گئے اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جو کہ آقا اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جو کہ ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے گئے جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے گئے اور ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے درخت خشک کو جو باردار کرتے ہیں درخت خشک کو جو باردار کرتے گئے اور ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں غم پر ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں غم پر کے پاس رہ گئے تھے تحفے مزار کرتے
طرف بنائی پشت کعبے کے ان کے گھر کی طرف جنہیں خبر ہے وہ ایسا غار کرتے گئے جنہیں خبر ہے وہ ایسا غار کرتے گئے کبھی بھی وہ تاجران زمانہ کر نہ سکے کبھی وہ تاجران زمانہ کر نہ سکے جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے گئے جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے گئے جو منہ پاک کو رکھتے گئے اپنی ٹوپی میں جو منہ پاک کو رکھتے گئے اپنی ٹوپی میں شجاعت خود میں کارزار کرتے گئے شجاعت خود میں کارزار کرتے گئے. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، اور آپ دیکھیے اس شعر میں اشارہ فرما رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. میرے آقا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت اور شان تھی. آپ سپہ سالاری میں مشہور ہیں، شجاعت اور بہادری میں مشہور ہیں، آپ جنگیں جیتنے میں مشہور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر جو ہے وہ کامیابی کا اور فتح کا ایسا صحرا باندھا تھا کہ کسی جنگ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور فتح نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں تھا. اس کا راز کیا تھا؟ اس کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھی کہ کیا بات پوشیدہ تھی جس کے سبب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملا کرتی تھی. تو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ شریف موجود تھے. تو آپ جو ہے وہ ہمیشہ جنگ کے اندر اس ٹوپی کو سر انور پر آپ پہن کر جو ہے وہ مقابلہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو فتح عطا فرمایا کرتا تھا. مولانا حسن رضا خان صاحب اسی شعر کی طرف، اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں شجاعت خود میں کارزار کرتے گئے شجاعت خود میں کارزار کرتے میرے کریم ناگہوں کو قید دیکھ سکے میرے کریم ناگہوں کو قید دیکھ سکے اب بس اسیر علم اشارہ کرتے گئے اب بس اسیر علم اشارہ کرتے گئے حسن کی جان اس وسعت
وسعت کرم پہ نثار ہماری جان گوس وسعت کرم پہ نثار ایک جہان کو امیدوار کرتے ایک جہان کو امیدوار کرتے جب کرم شگوارا تبار کرتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے بنے ہمارا سرکار کا مدینہ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں خدایا تارک مدینہ تقدیر میں خدایا سگتا کہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ پڑھیے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا کچھ آئے تو مدینہ
چرچا سنا ہے مرشدوں میں سال کوئی بھی نہیں چرچا سنا ہے مرشدوں میں سال کوئی بھی نہیں چرچا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا سنا گے مرشدوں میں سال کوئی بھی نہیں چرچا سنا گے مرشدوں میں سال کوئی بھی نہیں چرچا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا 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 کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے یہ دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا یہ دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا مصیبت میں تو ہے کوئی انہیں کو یاد کرتا ہے مصیبت میں تو ہے کوئی انہیں کو یاد کرتا ہے خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا خوشی احمد آئے تو مدینہ یاد کر لینا مدینہ یاد کر لینا مدینہ یاد کر لینا مدینہ یاد لینا مدینہ یاد کر لینا مدینہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیار نور شہر مدینہ کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہے سبحان اللہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد یعنی شہر مدینہ کی یاد کا یہ عالم ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر اللہ ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرمائے وہ سوچ و فکر عطا فرمائے جو ان کی یاد میں ہر وقت گم رہے ان کی ذکر میں جو ہے وہ گم رہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
ایسی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہماری محفل نعت میں کچھ مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، آئیے انشاءاللہ الکریم کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر پارہ 22 سورہ احزاب آیت کریمہ نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے اور آپ ہی کے قبلے یعنی مکہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں یاد رہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی یعنی یقینی ہے اور یہ قطعیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیات بھی اس پر موجود ہیں اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور امت کا بھی اس پر اجماع ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک سچا اور اس کا کلام سچا۔ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ کا ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کو احد، صمد، لا شریک لہ یعنی ایک، بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ جاننا فرض اول و منات ایمان ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید یعنی نئے نبی کی بعثت کو یقیناً ناممکن اور باطل جاننا، یہ سب سے بڑا فرض اور جزء ایمان ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ نص قطعی قرآن ہے اور اس کا منکر نہ صرف منکر بلکہ اس میں شبہ کرنے والا جہنمی ہے۔ نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس عقیدے پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو ایسے کے کفر میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ختم نبوت کو بیان فرما رہے ہیں، اپنے خاتم النبیین آخری نبی ہونے کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا
اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا مجھے 6 وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کتنی وجوہات کی بنا پر؟ 6 وجوہات کی بنا پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا پہلا یہ کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، مختصر کلمات اور مضمون بے شمار، وافر مضمون اور مختصر کلمات، اس کو کہتے ہیں جامع کلمات۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ دوسرا، روب سے میری مدد کی گئی، روب سے میری مدد کی گئی۔ تیسرا فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ جنگ سے جو کفار سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور فرمایا تمام روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ، جہاں پر بھی نماز پڑھیں نماز پاک جگہ پر پڑھیں تو ادا ہو جائے گی، تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور فرمایا مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر اللہ پاک نے بھیجا۔ یہ وہ 6 خصوصیات اور عظمتیں اور شانیں ہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ شعر سنتے عمر بھائی سے۔ میرے مصطفیٰ آخری نبی، پیارے مصطفیٰ آخری نبی، بولو میرے مصطفیٰ آخری نبی، پیارے مصطفیٰ آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، شافع روزے جزا سب سے آخری نبی، شافع روزے جزا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ یہ غوث کا سب سے آخری نبی، عقیدہ یہ خواجہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ رضا کبھی سب سے آخری نبی، اولیاء کبھی عقیدہ سب سے آخری نبی، ہم سب کبھی عقیدہ سب سے آخری نبی، عقیدہ اذکار کار سب سے آخری نبی، عقیدہ اذکار کار سب سے آخری نبی، میرے مصطفیٰ آخری نبی، پیارے مصطفیٰ آخری نبی، بولو میرے مصطفیٰ آخری نبی، پیارے مصطفیٰ ہے آخری نبی۔ سبحان سبحان سبحان۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ رہیں گے، ہفتہ وار اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں بالخصوص انشاءاللہ الکریم شرکت کریں گے، تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان، ان کی محبت،
ختم نبوت اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی انشاءاللہ گدائی، محبت، اتباع اور پیروی کی انشاءاللہ توفیق، سعادت اور جذبہ انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اللہ کریم مرشد کریم کو سلامتی اور دوام عطا فرمائے، جن کا فیضان الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آئیے اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں منقبت کی طرف اور پھر صلاۃ و اسلام انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، 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 رو رو کے مرشدی سے، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، یا پیر غوث قسمت کھلے گی کس دم، یا پیر غوث اعظم، یا پیر غوث اعظم، قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، داد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد والے مرشد در پر بلال مرشد، بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد در پر بلال مرشد، دیکھے تیری گلی کے، تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، تار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، اتار کو بلا کر، اتار کو بلا کر، اتار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، خوب مسکرا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
हम बंदों को भी निभाओ या नबी सना अलैका या रसूल सना हक दुरूद तुम पे भेजे तुम मुदाम उसको सराहो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीबी सलाम अलैका والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب نعت